اندھیری رات تھی جب سرد ہوائیں بے رحم انداز میں چل رہی تھیں۔ شہر کے گوشے میں ایک کمسن بچی کو کسی نے کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا تھا۔ وہ بچی نوزائیدہ تھی جس کے رونے کی آوازیں سنسان گلیوں میں گونج رہی تھیں۔ اس کی ماں ایک مجبور خاتون تھی جو غربت اور حالات کی تلخیوں سے تنگ آ چکی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنی بیٹی کو کچرے میں چھوڑنا پڑا، کیونکہ اس کے پاس نہ تو پیسے تھے اور نہ ہی کوئی سہارا۔ ادھر جنات کی ملکہ جو کہ ایک مدت سے بانجھ تھے، اپنے محل کے دروازے پر کھڑی اپنے اندر کی ویرانی کو محسوس کر رہی تھی۔ اسے ماں نہ بن پانے کا دکھ ہمیشہ تڑپاتا تھا۔ اس رات ایک غیر مرئی طاقت نے اسے انسانوں کی بستی کی طرف کھینچا۔ وہ فضاؤں میں تیرتی ہوئی اس کچرے کے ڈھیر تک پہنچ گئی جہاں بچی کے رونے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ملکہ نے جب بچی کو دیکھا تو اس کا دل پسیج گیا۔ ملکہ نے بچی کو اپنی آغوش میں لیا اور اپنی جادوئی قوتوں سے اسے اپنے محل میں لے آئی۔ وہاں اس نے بچی کی پرورش شروع کی، اسے اپنی بیٹی کی طرح چاہا، اس کی حفاظت کی۔ یوں ایک لاوارث بچی اور ایک بانجھ ملکہ کی زندگیوں کا ایک نیا باب شروع ہوا جو پیار، محبت اور مافوق الفطرت دنیا کے اسرار سے بھرپور تھا۔ ملکہ جنات اور اس کا خاوند جو جنات کے شہزادے تھے، ایک اہم اور پرانی پیشن گوئی کی وجہ سے مجبور ہو گئے کہ وہ اپنی گود لی ہوئی انسانی بچی کو لے کر انسانی دنیا میں آئیں۔ یہ پیشن گوئی کہتی تھی کہ بچی کا انسانی دنیا میں پروان چڑھنا ہی اس کا مقدر ہے۔ انہوں نے انسانی دنیا میں ایک شاندار حویلی خریدی جو کہ شہر کی سب سے بڑی اور پرانی حویلی تھی۔ حویلی کی شان و شوکت ہر کسی کو مروب کرتی تھی، لیکن اس کی دیواروں میں چھپی حقیقت سے کوئی واقف نہ تھا۔ حویلی کی روشنی میں چمکتی ہوئی چمچماتی چیزیں دراصل جنات کے جادوئی اثرات کا ہی نتیجہ تھیں۔ حویلی کو بڑے بڑے کمرے، وسیع باغات اور بلند و بالا درخت انسانی آنکھوں کو خیرہ کر دیتے تھے، لیکن اصل راز یہ تھا کہ وہاں بسنے والے انسان ہی نہیں تھے۔ ملکہ جنات اور اس کے خاوند نے اپنی بیٹی کو انسانی دنیا کی تمام آسائشیں دی تھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت کے لیے جادوئی قوتوں کا استعمال بھی کیا۔ ان کا مقصد تھا کہ بچی اپنی اصل حقیقت سے بے خبر ایک عام انسان کی طرح زندگی گزارے۔ حویلی میں رہتے ہوئے چند ماہ ہی گزرے تھے کہ ملکہ جنات اور اس کا شوہر اپنی طاقتیں کھونے لگے۔ اس کے جادوئی اثرات کمزور پڑنے لگے۔ وہ حیران اور پریشان ہو گئے۔ وہ دونوں ہمیشہ سے اپنی اولاد کی خواہش رکھتے تھے، اور اب جب ان کی گود میں بچی تھی، ان کی خواہشات اور بھی بڑھ گئی تھیں۔ مگر انسانی دنیا میں رہتے ہوئے انہیں جنات کی دنیا کی جادوئی قوتوں سے محروم ہونا پڑا۔ آہستہ آہستہ ان کی جادوئی اثرات کا خاتمہ ہونے لگا اور حویلی کی شان و شوکت مدھم پڑنے لگی۔ جہاں پہلے روشنیوں کی چمک دھمک تھی، وہاں اب مدھم روشنیوں کا سایہ رہ گیا۔ جنات کی ملکہ اور شہزادہ دیکھتے ہی دیکھتے عام انسانوں کی طرح بن گئے اور ان کی مافوق الفطرت طاقتیں ختم ہو گئیں۔ یہ سب اس لیے ہوا کیونکہ وہ انسانی زندگی کے رنگوں میں اتنے مگن ہو گئے تھے کہ اپنی اصل حقیقت کو بھولنے لگے۔ ان کی محبت اور اولاد کی چاہت نے انہیں انسانی دنیا کے طور طریقے اپنانے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ ایک امتحان تھا، ایک آزمائش جس میں انہیں اپنی محبت اور طاقت کے درمیان توازن برقرار رکھنا تھا۔ اب ان کے سامنے ایک نئی چنوتی تھی کہ بغیر جادوئی قوتوں کے اپنی بیٹی کی حفاظت اور پرورش کرنا اور اپنی اصل حقیقت کو دوبارہ پانے کی کوشش کرنا۔ جنات کی ملکہ، جس کا نام نازش تھا، اپنی طاقتیں کھونے کے باوجود اپنی گود لی ہوئی بچی کی دیکھ بھال میں کوئی کسر نہ چھوڑتی۔ رات رات بھر جاگ کر وہ بچی کو پالا کرتی، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی۔ نازش اپنی جناتی فرائض اور جادوئی قوتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے ماں بن کر اپنی بیٹی کی پرورش شروع کی۔ وہ بچی کی دیکھ بھال کے دوران اپنی تمام محبت اور توجہ اس پر نچھاور کرتی، اس کی حفاظت کے لیے ہر ممکن جتن کرتی۔ ہر رات جب سب سو رہے ہوتے، نازش جاگ کر بچی کے پاس بیٹھ جاتی۔ وہ کہانیاں سناتی، لوریاں گاتی اور اپنی جادوئی داستانوں سے اسے بہلانے کی کوشش کرتی۔ نازش کو اس بات کا بھی علم تھا کہ بغیر جادوئی قوتوں کے
انسانی دنیا میں بچی کی حفاظت اور پرورش کرنا کتنا مشکل ہوگا، مگر اس نے اپنی محبت اور خلوص سے یہ چیلنج قبول کیا۔ نازش کی آنکھوں میں ایک عزم تھا، وہ اپنی بیٹی کو دنیا کی ہر مشکل سے بچائے گی، چاہے اس کے لیے اسے اپنی تمام جادوئی طاقتیں کیوں نہ قربان کرنی پڑیں۔ ایک دن نازش نے اپنی جناتی طاقتوں کے کھو جانے کے غم کو بھلانے اور نئی زندگی کو خوشی سے اپنانے کے لیے ایک خاص تقریب کا انعقاد کیا۔ وہ چاہتی تھی کہ جس علاقے میں وہ آ کر بسی تھی وہاں کے لوگوں سے میل جول بڑھائے اور انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ تقریب کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہوئیں۔ نازش نے حویلی کو خوبصورتی سے سجایا، ہر کونے میں روشنیوں کی جگمگاہٹ بکھیر دی اور رنگین پھولوں سے سجاوٹ کی۔ دعوت نامے بھیجے گئے اور پورے علاقے کے لوگ اس تقریب میں شرکت کے لیے مدعو کیے گئے۔ تقریب کا دن آیا تو حویلی کے دروازے ہر کسی کے لیے کھول دیے گئے۔ نازش نے دلکش لباس پہن رکھا تھا اور اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی جو اس کے دل کی گرم جوشی کو ظاہر کر رہی تھی۔ لوگوں نے جب نازش کی مہمان نوازی دیکھی تو وہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ اس نے اپنی بیٹی کو بھی لوگوں سے ملوایا۔ نازش کی ملنساری اور محبت نے لوگوں کے دل جیت لیے۔ اس تقریب نے نہ صرف نازش اور اس کے خاندان کو علاقے کے لوگوں سے قریب کیا بلکہ اس نے اپنے دل کی اداسی کو بھی کم کیا۔ نازش نے سمجھ لیا تھا کہ حقیقی طاقت محبت اور تعلقات میں ہے، نہ کہ صرف جادوئی قوتوں میں۔ اس تقریب کے بعد نازش نے لوگوں کے ساتھ نئے رشتے بنائے اور اپنی زندگی میں خوشی اور اطمینان کو جگہ دی۔ یہاں رہتے ہوئے نازش اور اس کے خاندان کو 5 سال گزر چکے تھے۔ کسی کو بھی یہ علم نہیں تھا کہ وہ ایک جنات کا خاندان ہے۔ وہ بہت عام سی زندگی گزار رہے تھے، جیسے کہ وہ ہمیشہ سے انسان ہی ہوں۔ نازش اور اس کے شوہر نے اپنی زندگی کو مکمل طور پر انسانی طور طریقوں کے مطابق ڈھال لیا۔ نازش کے شوہر نے ایک بڑا سا ہوٹل کھول لیا تھا جو علاقے میں مشہور ہو گیا تھا۔ ہوٹل کی خوبصورتی، عمدہ کھانے اور بہترین خدمت نے لوگوں کے دل جیت لیے تھے۔ اس ہوٹل نے ان کی زندگی میں معاشی استحکام لایا اور انہیں علاقے کے لوگوں میں مقام حاصل کرنے میں مدد دی۔ نازش بھی ہوٹل کے معاملات میں حصہ لیتی اور اس کی مسکراہٹ اور دوستانہ رویے نے ہوٹل کے گاہکوں کو متاثر کیا۔ اس دوران نازش کی بیٹی بھی بڑی ہو رہی تھی اور اسے بھی مقامی اسکول میں داخل کرا دیا گیا۔ وہ دیگر بچوں کی طرح کھیلتی، پڑھتی اور زندگی کی خوشیوں میں شریک ہوتی۔ نازش اور اس کے شوہر نے اپنی بیٹی کی بہترین تعلیم و تربیت کی تاکہ وہ ایک کامیاب اور خوشحال زندگی گزار سکے۔ نازش اور اس کا خاندان اب ایک مضبوط اور خوشحال زندگی گزار رہے تھے اور ان کی شناخت کا راز محفوظ تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے اس نئے باب کو قبول کر لیا تھا اور اس میں خوشی اور سکون پایا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ان کا راز افشاں ہوا تو ان کا یہاں رہنا دشوار ہو جائے گا۔ انسانوں کے خوف اور تعصب کی وجہ سے ان کی زندگی متاثر ہو سکتی ہے۔ نازش اور اس کے شوہر ہر وقت اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ ان کی جناتی حقیقت کسی پر آشکار نہ ہو۔ انہوں نے اپنے تمام جادوئی اثرات اور طاقتوں کو چھپائے رکھا اور خود کو ایک عام انسانی خاندان کی طرح پیش کیا۔ انہیں اس بات کا خوف تھا کہ اگر لوگوں کو ان کی اصل حقیقت کا پتہ چل گیا تو وہ ان سے دوری اختیار کر لیں گے اور ان کا معاشرتی اور معاشی استحکام خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس خوف کے باوجود نازش اور اس کے شوہر نے اپنے تمام تر اقدامات کو انتہائی احتیاط سے انجام دیا۔ انہوں نے لوگوں کے دل جیتنے کے لیے اپنی محبت اور خلوص کا مظاہرہ کیا تاکہ اگر کبھی بھی ان کی حقیقت سامنے آئے تو لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے ہمدردی اور محبت موجود ہو۔ نازش اور اس کا شوہر اپنی روزمرہ کے معاملات میں مصروف تھے اور اپنی بیٹی کی پرورش میں دل و جان سے محنت کر رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی حفاظت اور خوشحالی کا دار و مدار اسی پر ہے کہ وہ اپنی حقیقت کو چھپائے رکھیں اور ایک عام زندگی گزاریں۔ اسی طرح ان کی زندگی میں آنے والی مشکلات اور چیلنجز کے باوجود وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہے اور ایک خوشحال اور پرسکون زندگی گزارتے رہے۔ پھر ایک دن آیا جب نازش کی بیٹی جو اب بڑی ہو چکی تھی اور اسکول جانے لگی تھی، اس نے اپنی ماں سے سوال کیا، امی میرے اسکول کی ساری دوستیں چھٹیوں میں اپنی ننیہال جاتی ہیں، ہم ننیہال کب جائیں گے؟ نازش اس سوال پر ٹھٹک گئی
اس نے اپنی بیٹی کو محبت بھری نظروں سے دیکھا اور ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ نازش جانتی تھی کہ اس سوال کا جواب دینا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے پاس ننہال نام کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ ان کی اصل حقیقت ایک راز تھی جسے وہ اب تک اپنی بیٹی سے چھپائے ہوئے تھے۔ نازش نے کچھ سوچتے ہوئے بیٹی کو اپنے پاس بٹھایا اور نرمی سے کہا، بیٹی، ہمارے ننہال بہت دور ہیں، جہاں جانا فی الحال ممکن نہیں ہے، لیکن ہم کہیں اور چلتے ہیں، ایسی جگہ جہاں تمہیں بہت مزہ آئے گا۔ اس نے اپنے شوہر سے بات کی اور فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیٹی کو کہیں گھمانے لے جائیں گے تاکہ اس کی معصوم خواہش پوری ہو سکے اور وہ خوشی محسوس کرے۔ نازش اور اس کے شوہر نے اپنی بیٹی کو ایک خوبصورت تفریحی مقام پر لے جانے کی تیاریاں شروع کی۔ انہوں نے اسے اس طرح کی خوشیوں میں مصروف کر دیا کہ اس کا ننہال جانے کا ذہن ہی محو ہو گیا۔ لیکن اس واقعے نے نازش کو ایک بار پھر اس حقیقت کی یاد دلائی کہ ان کی زندگی کی حقیقت سے ان کی بیٹی کا سامنا ابھی ہونا باقی تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ کب اور کیسے اپنی بیٹی کو ان کی اصل حقیقت بتائے گی، اور اس کے لیے وقت اور حالات کا انتظار کرنے لگی۔ نازش کی بیٹی جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی، نازش کا خوف بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ بیٹی کی معصومیت اور بھولپن کے پیچھے اب سوالات اور تجسس جنم لے رہے تھے۔ نازش اور اس کا شوہر اپنی بیٹی سے دل سے محبت کرتے تھے اور اس کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے تھے، مگر اندرونی خوف ہمیشہ ان کے دلوں میں موجود رہتا تھا، کہیں وہ کسی طرح سے اپنی بیٹی کو کھو نہ دے۔ نازش اکثر راتوں کو جاگ کر سوچتی کہ کب اور کیسے اپنی بیٹی کو ان کی جناتی حقیقت کے بارے میں بتائے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سچائی کسی بھی وقت ان کی زندگی میں طوفان لا سکتی ہے۔ اگر بیٹی نے ان کی حقیقت جان لی تو نہ جانے اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ کیا وہ انہیں قبول کرے گی یا خوف زدہ ہو کر دور ہو جائے گی؟ یہ خوف نازش کی زندگی میں ایک مستقل سایہ بن چکا تھا۔ ہر دن وہ بیٹی کی حفاظت کے لیے نئے طریقے سوچتی اور ہر رات اس کی معصومیت کی دعائیں کرتی۔ نازش کے شوہر نے بھی اس معاملے میں اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ وہ دونوں مل کر اپنی بیٹی کی خوشیوں اور تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے، لیکن نازش جانتی تھی کہ سچائی کو زیادہ دیر تک چھپایا نہیں جا سکتا۔ اس نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر اس بات پر غور کیا کہ جب مناسب وقت آئے گا تو وہ اپنی بیٹی کو پیار اور سمجھداری کے ساتھ حقیقت بتائیں گے۔ اس کے دل میں یہ امید تھی کہ ان کی محبت اور خلوص بیٹی کے دل میں ان کے لیے احترام اور قبولیت پیدا کریں گے اور وہ ایک ساتھ اس مشکل وقت کو گزار سکیں گے۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ اپنی بیٹی کا خیال رکھنے لگے تھے اور اسے اس بات کی امید تھی کہ اس کی بیٹی ہمیشہ اس کا ساتھ دے گی اور اس کی محبت اور قربانیوں کو سمجھے گی۔ یہی وجہ تھی کہ نازش نے اپنی محبت کا ایک ایک پہلو اپنی بیٹی پر لٹا کر رکھ دیا تھا۔ بیٹی، جس کا نام اس نے بہت پیار سے صبا رکھا تھا، خود بھی نازش کے بغیر ایک پل نہیں رہتی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ صبا بہت پیاری اور بھولی بھالی بچی تھی۔ وہ طرح طرح کے سوالات کرتی تو نازش کا دل چاہتا کہ اس کی بلائیں لے ڈالے اور اسے کہیں چھپا کر رکھ دے، اسے زمانے کی نظر نہ لگ جائے۔ لیکن نازش کو اصل ڈر تو اپنے ہی لوگوں کا تھا۔ اسے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں اس کی حقیقت کسی وجہ سے کھل نہ جائے۔ ایک دن جب صبا 10 برس کی ہو گئی تو اس نے نازش کی الماری میں موجود کچھ کتابوں اور کچھ اس طرح کے نقشوں کو دیکھا کہ وہ حیران رہ گئی اور کہنے لگی کہ امی جان، یہ کیا ہے؟ یہ عجیب و غریب نقش و نگار، یہ جادوئی کتابیں اور یہ طلسماتی کاغذات، یہ سب کیا ہے؟ ہمارے گھر میں کہاں سے آیا؟ صبا کے لہجے میں تجسس تھا اور آنکھوں میں ایک اشتیاق۔ نازش اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ تاہم صبا نے ان کاغذات سے نظریں ہٹا کر نازش کی طرف دیکھا تو نازش نے نظریں چرا لیں اور کہنے لگی، بیٹا یہ وہیں رکھ دو، تمہارے والد کے ہیں، شاید ان کی کوئی ضروری کاغذات ہیں، میں نے بھی آج تک کبھی انہیں نہیں دیکھا۔ نازش نے یہ بات اپنے شوہر پر ڈال دی کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ صبا کو اس بات کا کیا جواب دے۔ یہی وجہ تھی جیسے ہی شام کو نازش کا شوہر کام سے گھر واپس آیا تو صبا نے وہ کاغذات نکال کر اپنے باپ کے آگے رکھ دیے اور کہنے لگی، ابو جان، یہ طلسماتی کاغذات اور جادوئی کتابیں کس کی ہیں؟ امی جان بتا رہی تھی کہ یہ سب آپ کی ہیں، کیا آپ کو جادو آتا ہے؟
کیا آپ جادو کر سکتے ہیں؟ صبا کے لہجے میں شوق کا ایک جہان آباد تھا اور وہ اس سوال کا جواب جاننا چاہتی تھی، لیکن اس کا باپ اس سے نظریں چراتے ہوئے کہنے لگا، بیٹا مجھے تو نہیں آتا، یہ تو میں نے شوق کی وجہ سے خرید لی تھی، ورنہ تم تو جانتی ہو کہ میں سادہ سا محنت مزدوری کرنے والا آدمی ہوں اور اسی میں خوش ہوں۔ صبا کے والد نے اسے سادگی سے جواب دے کر ٹال دیا تو صبا دل محسوس کر رہ گئی تھی، تاہم وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے پھر میں یہ کتابیں اپنے پاس رکھتی ہوں، میں ایک بار انہیں پڑھ کر دیکھوں گی کہ آخر ان میں کیا چھپا ہوا ہے، میں وہ بات جاننا چاہتی ہوں۔ صبا نے اشتیاق کے عالم میں جب یہ کہا تو نازش اور اس کا شوہر ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ صبا یہ کتابیں پڑھے، لیکن اب وہ اسے اس سے دور بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ آج تک کبھی نازش نے صبا کے ساتھ سختی نہیں کی تھی اور نہ ہی وہ کرنا چاہتی تھی۔ وہ صبا کی کوئی بات نہیں ٹالتی تھی، اس کی محبت کا کچھ ایسا ہی عالم تھا، اسی لیے وہ بے بسی سے صبا کو وہ کتابیں لے جاتا ہوا دیکھتی رہ گئی، جبکہ نازش کا شوہر اسے کہنے لگا کہ یہ تم نے کیا کیا، تمہیں چاہیے تھا کہ یہ پہلے ہی ان سب چیزوں کو ہٹا دیتی۔ صبا جیسے جیسے بڑی ہو رہی ہے اس کے ذہن میں بہت سارے سوالات سر اٹھا رہے ہیں، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ وہ ان سوالات کا جواب جاننے کے لیے بے چین ہو جاتی ہے، اور پھر ہم کیسے اسے مطمئن کریں گے، کیسے اسے اپنے بارے میں حقیقت سے روشناس کریں گے؟ اگر حقیقت جان کر وہ ہم دونوں کو چھوڑ کر چلی گئی تو ہماری ساری قربانی اور ساری زندگی کا حاصل زیرو رہ جائے گا۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میری زندگی میں اب صبا کے علاوہ اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے، میں نے اس کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا ہے، اور اب اگر صبا ہمیں چھوڑ کر چلی گئی تو پھر کیا ہوگا؟ نازش کے والد کے لہجے میں اندیکھے دکھ بول رہے تھے، ان کے لہجے میں انجانے وسوسے تھے جس کو نازش نے بھی محسوس کر لیا تھا اور اس کے دل کو بھی سہما کر رکھ دیا تھا، لیکن وہ ایک دم کہہ اٹھی، نہیں نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی، نہ تو نازش ہم سے دور ہوگی اور نہ ہی میں اسے کبھی حقیقت کی خبر ہونے دوں گی۔ نازش کے لہجے میں ایک عزم بول رہا تھا، جبکہ صبا کے والد کچھ سوچنے لگے، انہیں لگ رہا تھا کہ اب وہ وقت دور نہیں جب ہم اس حقیقت کو زیادہ دیر چھپا نہیں پائیں گے۔ محلے کے لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر تھے، لیکن پھر بھی لوگ ان کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے تھے، ان کے حلیے، ان کے لہجے اور ان کے انداز کے بارے میں پیٹھ پیچھے گفتگو کرتے ہیں۔ یہ باتیں صبا کے والد بخوبی محسوس کر رہے تھے، لیکن کبھی انہوں نے اسے کہا نہیں، کبھی لوگوں کو جتایا نہیں۔ وہ ان لوگوں میں ان جیسا ہی بن کر رہنا چاہتے تھے، وہ یہی چاہتے تھے کہ وہ بھی عام انسانوں کی طرح ہی نظر آئے، لیکن یہ لوگ انہیں اس طرح کرنے نہیں دے رہے تھے۔ نازش کو جس اسکول میں داخل کروایا تھا وہاں پر سارے انسانی بچے تھے، اور صبا تو خود ایک انسان کی بچی تھی، اسی لیے نازش نے اسے شہر کے ایک اچھی اور مہنگے اسکول میں داخل کروا دیا، جبکہ وہاں پر اس کو جو سہیلی بنی وہ اکثر اس کے ساتھ الٹی سیدھی باتیں کرتی رہتی تھی۔ ایک دن وہ کہنے لگی کہ صبا، میرے والدین کہتے ہیں کہ تمہارے والدین کے درمیان کچھ عجیب سا ہے، وہ دونوں تم پر اتنا خرچہ کرتے ہیں، اتنی بڑی حویلی کے مالک ہیں، لیکن تمہارے والد ایک عام سی مزدوری کرتے ہیں، عام سی نوکری کرتے ہیں، آخر تم لوگ یہ سارا خرچہ کہاں سے پورا کرتے ہو؟ کہاں سے آتی ہیں اتنی آسائشوں کو پورا کرنے کے لیے پیسے؟ صبا کی سہیلی نے جب اسے یہ کہا تو وہ کہنے لگی، دراصل یہ حویلی ہمارے پرکھوں کی ہے، اور ہم جب سے یہاں پر آ کر آباد ہوئے ہیں تو ابا کو ڈھنگ کی نوکری نہیں ملی، اس سے پہلے تو ہم کسی اور علاقے میں رہتے تھے، یہی وجہ ہے کہ ابا کا کاروبار ختم ہو گیا، ان کو ایک بہت نقصان ہوا جس کی وجہ سے وہ یہاں پر آ کر آباد ہو گئے، اور اب تو یہاں پر رہ کر محنت مزدوری کر کے ہماری روزی روٹی کھلا رہے ہیں، آخر اس میں برائی کیا ہے؟ صبا نے یہ کہتے ہوئے اپنی سہیلی کی طرف دیکھا تو وہ چپ سی ہو گئی، لیکن اس دن صبا کا موڈ بہت خراب ہو گیا تھا، اور گھر پر آ کر جب اس کے موڈ کو نازش نے محسوس کیا تو وہ خود بھی سہم گئی اور کہنے لگی، نہ جانے آج اسے کیا ہوا ہے، آج اس کا موڈ کیوں اتنا خراب ہے؟ نازش یہ سوچ کر رہ گئی، لیکن در حقیقت وہ صبا سے پوچھتے ہوئے ہی ڈر رہی تھی کہ کہیں بات انہی کے متعلق نہ ہو۔ شام تک صبا نے خود کو کمرے میں بند کیے رکھا اور نازش سارا دن جلے پیر کی بلی کی مانند ادھر ادھر چکراتی رہی۔ اس کا یہی خیال تھا کہ نہ جانے صبا کو کیا مسئلہ ہے اور وہ اس طرح کیوں اسکول سے آ کر اپنے کمرے میں بند ہو کر رہ گئی ہے۔ نازش اس حوالے سے بے حد فکر مند تھی۔
شام کو جیسے ہی اس کے شوہر نے گھر پہ قدم رکھا تو نازش لپک کر اس کی طرف بڑھی اور کہنے لگی، ایک بار صبا کو دیکھ لینا، نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے، جب سے اسکول سے آئی ہے خود کو کمرے میں بند کیے رکھا ہے۔ میں نے اسے 2-3 بار بلایا بھی ہے لیکن وہ باہر نہیں نکلی، مجھے بے حد تشویش ہو رہی ہے۔ نازش کے لہجے میں اندیکھے ڈر کو محسوس کر کے نازش کا شوہر فوراً صبا کے کمرے کی طرف بڑھا اور کہنے لگا، صبا بیٹی، یہ میں ہوں، تمہارے بابا جان، دروازہ کھولو۔ اپنے باپ کی پیاری اور پرشفقت آواز سن کر صبا نے جھٹ دروازہ کھول دیا اور ان کے سینے سے جا لگی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھی اور اس وقت اس کے چہرے پر گہرا دکھ اور ملال تھا۔ جہاں صبا کے باپ کو اس بات کا اطمینان ہوا کہ صبا بالکل ٹھیک ہے، وہیں پر انہیں اس کی روئی ہوئی آنکھیں بھی نظر آئیں اور چہرہ دیکھ کر افسوس ہونے لگا اور بے اختیار پوچھنے لگے، کیا ہوا تمہیں؟ تم اتنا پریشان کیوں ہو بیٹا؟ اور یہ تم رو کیوں رہی تھی؟ صبا کے والد نے اس سے بڑی محبت سے پوچھا تو وہ اپنی سہیلی کے بارے میں اپنے باپ کو بتاتی چلی گئی، جسے سن کر صبا کے والد کے چہرے پر غصے بھرے تاثرات نمودار ہوئے اور شرم سے ان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تاہم وہ صبا سے کہنے لگے، صبا بیٹا، تم لوگوں کی پرواہ مت کرو، تم تو ہمارے حالات جانتی ہو، تم تو جانتی ہو کہ ہم کس طرح کے حالات سے گزر کر یہاں تک پہنچے ہیں اور اب اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آنے والے چند سالوں میں خود کو بہت بہتر کر لوں گا اور تم لوگوں کو ہر آسائش دینے کی کوشش کروں گا۔ وہ تو شکر ہے کہ ہمارے پرکھوں کی یہ حویلی موجود ہے، ورنہ شاید ہمیں رہنے کا ٹھکانہ کرنے کے لیے بھی کوئی مشکل پیش آتی۔ لیکن بس تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو اور کسی کی طرف دھیان مت دینا۔ صبا کے والد نے پیار سے اسے سمجھایا تو وہ مسکراتے ہوئے سر ہلا کر رہ گئی، جبکہ وہ کہنے لگے کہ اب اپنی والدہ سے مل لو، وہ بہت پریشان ہیں اور اس وقت سے اندر باہر چکر کاٹ رہی ہیں۔ صبا کے والد نے شرارتی انداز میں جب اس سے کہا تو وہ فوراً اپنی ماں کی طرف دوڑی اور آ کر نازش کے سینے سے جا لگی۔ نازش نے بھی اس کا ماتھا چوم کر اسے اسی بات کی تلقین کی کہ لوگوں کی باتوں کی فکر چھوڑ دو اور بس خود پر دھیان دو۔ صبا نے بھی سوچ لیا تھا کہ اب وہ کسی کی پرواہ نہیں کرے گی، اس کے ماں باپ اس کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں، اتنی قربانیاں دے رہے ہیں، تو پھر میں فضول میں کیوں لوگوں کی طرف دھیان دوں؟ یہی سوچ کر اس نے یہ طے کر لیا تھا کہ اب آئندہ وہ اپنی سہیلی کے ساتھ نہ تو بات کرے گی اور نہ ہی اس کے ساتھ بیٹھے گی، جس نے اسے اس کے ماں باپ سے متنفر کرنے کی کوشش کی تھی۔ دن اسی طرح سے گزر رہے تھے۔ نازش کو ابھی بھی انجانا سا خوف تھا۔ جب سے وہ صبا کی سہیلی والا واقعہ ہوا تھا تب سے نازش زیادہ فکر مند رہنے لگی تھی اور اکثر وہ اپنے شوہر سے کہتی تھی، کیا آپ کے خیال میں ہمیں صبا کو سب کچھ بتا دینا چاہیے؟ تو اس کا والد فوراً خوفزدہ ہو جاتا اور کہتا، نہیں، ابھی وہ وقت نہیں آیا، ابھی صبا ان حقیقتوں کو نہیں سمجھ سکے گی، ابھی وہ نہیں جان پائے گی، کہ ابھی ٹھہر جاؤ۔ صبا کے والد نے نازش کو کچھ بھی کہنے سے روک دیا، لیکن کچھ دنوں کے بعد ہی کچھ ایسا واقعہ ہوا جس نے نازش کے شوہر کا کام چھڑوا دیا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ جہاں پر نازش کا شوہر کام کر رہا تھا وہاں پر ورکروں کے درمیان کوئی جھگڑا چلنے لگا جو بڑھتے بڑھتے ہاتھا پائی تک پہنچ گیا۔ نازش کا شوہر پہلے تو دور کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، لیکن پھر وہ ایک دم آگے بڑھا اور ان کے درمیان بیچ بچاؤ کروانے لگا۔ لیکن نہ جانے ایک دم کیا ہوا، نازش کے شوہر کو کسی نے دھکا دیا تو اس نے اپنا ایک ہاتھ اٹھا کر اسے پیچھے کیا، لیکن نازش کا شوہر چونکہ جن زیادہ تھا، جنات کا بادشاہ تھا، اس کا وہ ہاتھ لگنے کی دیر تھی کہ وہ آدمی اتنی دور جا کر گرا اور وہیں پر اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے سر پر کوئی گہری چوٹ آئی تھی جس نے اسے زندہ ہی نہیں چھوڑا۔ نازش کا شوہر تو خود ہکا بکا رہ گیا تھا، اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی ذرا سی ہلکی سی ضرب کسی کی جان لے لے گی۔ وہ بے انتہا شوق میں تھا اور پریشانی کے عالم میں اسی طرف دیکھ رہا تھا، جبکہ وہاں پر موجود لوگ خود بے حد پریشان اور حیران تھے کہ آخر یہ سب کیا ہو گیا، نازش کے شوہر نے کس طرح یہ سب کر لیا۔ کسی کو بھی اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا اور ہر کوئی اپنے آپ میں عجیب سی سوچوں میں گھرا ہوا تھا۔ فیکٹری کے سپروائزر تک جب یہ بات پہنچی تو اس نے فوراً نازش کے شوہر کو طلب کر لیا اور وہاں پر سب لوگوں نے اس کے خلاف ہی گواہی دی۔ سب نے یہی کہا کہ نازش کے شوہر نے اسے دھکا دیا اور اس کا انتقال ہو گیا، جبکہ وہ بیچارہ
اپنی صفائی میں بولتا رہا، لیکن کسی نے بھی اس کی بات نہیں سنی۔ نازش کے شوہر کو نہ صرف اس دن کام پر سے نکال دیا گیا بلکہ اس کے واجبات بھی ضبط کر لیے گئے اور اس کے ساتھ اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ وہ بے حد پریشانی کے عالم میں گھر پہنچا۔ اس کے چہرے پر بکھری پریشانی دیکھ کر نازش نے اپنا دل تھام لیا۔ کہنے لگی، کیا ہوا؟ آپ بے حد پریشان ہیں اور آنکھوں میں عجیب سی فکرمندی ہلکورے لے رہی ہے۔ آخر ایسا کیا ہو گیا؟ نازش کے پوچھنے پر اس کے شوہر نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سب کچھ اسے بتا دیا، جسے سن کر نازش نے اپنا دل تھام لیا اور کہنے لگی، آخر پھر یہ سب کیسے ہو گیا؟ آپ کی جناتی قوتیں تو ختم ہو گئی تھیں، پھر کیسے اس کو اتنی زور سے دھکا لگ گیا؟ نازش نے اپنے شوہر سے جب یہ کہا تو وہ کہنے لگا، میں تو خود اس بات پر حیران ہوں۔ میں نے تو اس کو صرف ہلکا سے ہاتھ سے پیچھے کیا تھا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے اندر چھپی ہوئی جناتی قوتیں اچانک سامنے آ جائیں گی، یا شاید خطرہ محسوس کر کے وہ سامنے آ گئیں۔ میں کچھ نہیں جانتا، لیکن مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر یہ وقت کیسے گزرے گا۔ سالوں اس مقدمے میں لگ جائیں گے اور میں اس جھنجٹ میں پڑنا ہی نہیں چاہتا۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ اگر میں لوگوں کی نظروں میں ایک بار آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ نازش کے شوہر کی اپنی پریشانی تھی جس نے نازش کو بھی پریشان کر دیا۔ جبکہ صبا ان سب باتوں سے انجان تھی، وہ ایک دم اپنے کمرے سے باہر آئی اور کہنے لگی، بابا مجھے مارکیٹ تک جانا ہے، کچھ کتابیں لینی ہیں اور کچھ اسکول کی چیزیں ختم ہو گئی ہیں، وہ لے کر آنی ہیں۔ اس نے اپنے بابا سے فرمائشی انداز میں کہا تو اس کا باپ فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اسے ساتھ لیے مارکیٹ تک چلا آیا، جبکہ پیچھے نازش اس سارے مسئلے کے بارے میں سوچنے لگی، یہ جو اچانک ہی ان کی زندگی میں در آیا تھا۔ وہ یہ سوچ کر رونے لگی تھی کہ آخر ان کی زندگی سیدھی سادھی کیوں نہیں گزر رہی؟ وہ تو کچھ زیادہ کی خواہش بھی نہیں کر رہے، پھر آخر ایسا کیا ہے کہ ہر دوسرے دن کوئی نیا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے جو ایک نئی مصیبت کھڑی کر دیتا ہے؟ نہ جانے اب یہ مسئلہ کب تک چلے گا۔ نازش شدید پریشان تھی، خود اس کا شوہر بھی پریشان تھا، کام بھی چھوٹ گیا۔ صبا نے جب اپنے والد سے کام پر نہ جانے کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ میں کسی بہتر نوکری کی تلاش میں ہوں، یہاں پر تنخواہ اتنی ہی نہیں ہے اور کام بہت زیادہ، میں تھک جاتا ہوں۔ صبا کے والد نے یہ کہہ کر اسے تسلی دے دی تو وہ بھی سر ہلا کر رہ گئی۔ ویسے بھی وہ آج کل اپنے امتحانوں میں مصروف تھی، اسے ہمیشہ سے اس بات کا شوق تھا کہ وہ اول پوزیشن لے، کیونکہ وہ ایک ذہین اور محنتی لڑکی تھی اور ہمیشہ اول پوزیشن لیتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بڑے شوق سے پڑھائی کرتی تھی اور اس کے والدین کو اس بات پر اس پر بہت ہی فخر تھا۔ صبا سے پڑھائی کے بارے میں کہنا نہیں پڑتا تھا، وہ ہمیشہ خود ہی پڑھائی کرتی اور اچھے نمبروں سے پاس ہوتی تھی۔ اب بھی آج کل اس کے امتحانات چل رہے تھے اور وہ بری طرح سے ان میں مصروف ہو گئی تھی، جبکہ نازش کا شوہر روزانہ کام کی تلاش کے لیے نکل کھڑا ہوتا، لیکن چونکہ مقدمے کے باعث اس کا وہ قصہ مشہور ہو گیا جس کے باعث اسے کہیں پر بھی کام نہیں مل رہا تھا۔ وہ بے حد پریشان تھا اور اسے اس بات کی فکر تھی کہ وہ اپنے گھر کی گزر بسر کیسے کرے گا۔ وہ اگر جنات کا بادشاہ ہوتا تو شاید حالات مختلف ہوتے، لیکن چونکہ اب اس نے اپنے رتبے کو کھو دیا تو وہ اب اس زندگی کو گزارنے کے لیے عام انسانوں کی طرح وسیلے کرنے ہی پڑ رہے تھے۔ جگہ جگہ پر کام ڈھونڈنے کے بعد آخر اسے ایک جگہ پر مزدوری کا کام مل گیا جو دہاڑی کا تھا اور شام کو چند 100 روپے ملتے ہیں۔ اس نے اسی کو غنیمت سمجھا اور شروع کر دیا، لیکن اب وہ بے حد تھک جاتا تھا، اس کے ہاتھوں پر چھالے پڑنے لگتے تھے، گرمی کے باعث اس کا جسم جھلسنے لگتا تھا۔ اس نے تو کبھی اتنی محنت کی ہی نہیں تھی، ابھی وہ اپنی دنیا سے باہر نکلا ہی نہیں تھا، اور اب جب کہ وہ اس دنیا میں آ گیا تھا تو اسے یہاں کے 2 طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے میں بے حد مشکل پیش آ رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اسے مزدوری کرتے ہوئے دانتوں پسینہ آ جاتا، سارا دن سامان اٹھانا، ڈھونا، دھوپ میں کام کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ ایک ہفتے کے بعد ہی وہ شدید بیمار پڑ گیا تو نازش کے تو ہاتھ پیر پھول گئے۔ شدید گرمی اور کام کی زیادتی کے باعث اسے بخار ہو گیا تھا، اور بخار کی تپش اتنی شدید تھی جیسے جھلستی ہوئی آگ۔ اسی وجہ سے تو نازش بے حد پریشان تھی۔ اپنے والد کی یہ حالت دیکھ کر صبا کو بھی بہت فکر ہو رہی تھی، اور وہ بار بار اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے
اپنے باپ کے ماتھے کو چھوتی اور ان کے اوپر دعائیں پڑھ پڑھ کر پھونکتی جو اس کے اسکول میں اس کی استانی نے اسے یاد کروائی تھی۔ نازش اپنی بیٹی کو یہ کرتا دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی، لیکن اسے اپنے شوہر کی بہت فکر تھی جو یکدم بستر کا ہو کر رہ گیا تھا۔ نازش کا شوہر ابھی بستر پر ہی تھا، اس کے جسم کی طبیعت ابھی بہت خراب تھی۔ آج تیسرا دن چل رہا تھا کہ اچانک حویلی کے دروازے پر زوردار دستک ہوئی جس نے نازش کو چونکا دیا، کیونکہ عموماً ان کی حویلی میں کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ یہاں کے لوگ کبھی کبھار ہی آتے جب نازش لوگ انہیں مدعو کرتے تھے، پھر اب ایسا کون ہے جو ان کی خیر خبر کے لیے آیا ہو؟ نازش نے یہی سوچ کر دروازے کا رخ کیا، لیکن دروازے کے پار تو حویلی کا ہمسایوں میں سے 5-6 لوگ موجود تھے اور ان سب کے چہروں پر عجیب سا سراب تھا۔ نازش کو دیکھ کر وہ کہنے لگے، آپ کے ہاں سے بہت زیادہ آوازیں آتی ہیں، عجیب طرح کی خوفناک آوازیں اور سائے حویلی کے اوپر رقصہ نظر آتے ہیں۔ ہم نے کئی بار انہیں نظر انداز کیا ہے، لیکن نہ جانے کیا بات ہے، اب وہ زیادہ محسوس ہونے لگے ہیں۔ ہمارے گھر کے لوگ سو نہیں پاتے۔ آپ کی یہ حویلی آسیب زدہ ہے، آپ یہاں پر قرآن خوانی کروائیں اور کسی عامل کو بلوائیں کہ اس حویلی کے آسیب کو دور کریں، ورنہ ہم سب یہاں پر رہنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ہمارے بچے گلی میں نکلتے ہوئے ڈرتے ہیں اور عورتیں گھر میں اکیلے رہنے سے خوف زدہ ہونے لگی ہیں۔ آپ کی بہت مہربانی، ایک بار کسی عالم کو بلوا کر اس حویلی کے آسیب کو دور کروا دیں۔ ان لوگوں میں سے ایک نے آگے بڑھ کر سب کی نمائندگی کرتے ہوئے جب یہ کہا تو نازش دنگ رہ گئی۔ اسے تو حویلی میں اس طرح کا کوئی سایہ اور کوئی آواز محسوس ہی نہیں ہوئی، پھر یہ لوگ کس کی باتیں کر رہے تھے؟ نازش یہ سوچ رہی تھی تاہم وہ کچھ بول نہیں پائی، کیونکہ بات سن کر اسے شدید حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ لوگ تو اپنی کہہ کر چلے گئے، جبکہ وہ آہستہ سے دروازہ بند کرتے ہوئے سوچتی ہوئی اندر آ گئی، اور جب نازش کے شوہر نے اس سے پوچھا کہ دروازے پر کون تھا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے کچھ چھپا نہیں پائی۔ نازش کا شوہر کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہو رہا ہے جو ہم محسوس نہیں کر پا رہے، لیکن ہمارے ذریعے کچھ ایسے حالات ہیں جو لوگوں کو چونکا رہے ہیں اور ہماری طرف سے خبردار کر رہے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کو کھوجنا ہوگا، ہمیں ان پر قابو پانا ہوگا۔ نازش کے شوہر نے ڈھکے چھپے الفاظ میں اسے بہت کچھ کہہ دیا، جسے سمجھ کر نازش اپنی جگہ پر جمی کی جمی رہ گئی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس طرح کا بھی کوئی واقعہ ہو سکتا ہے، لیکن اب نازش بہت زیادہ وہمی ہو گئی تھی۔ اسے اپنی بیٹی اور شوہر کی بہت فکر ہو گئی تھی اور وہ ایک لمحے کے لیے بھی ان دونوں کو اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔ نازش نے تو اب صبا کو اسکول جانے سے بھی منع کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ جب تک بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی تو وہ گھر پر ہی رہے۔ حالانکہ صبا اسکول جانا چاہتی تھی، لیکن اپنے پیارے باپ کی بیماری کی وجہ سے وہ بھی رک گئی اور آج کل ماں کے ساتھ گھر پر ہی ہوتی تھی۔ نازش نے اب حویلی کے اوپر خاص طور پر نگاہ رکھنی شروع کر دی۔ وہ محسوس کرنا چاہتی تھی کہ جو وہ لوگ اس دن آ کر کہہ کر گئے ہیں، لیکن اسے ایسا کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا۔ نہ جانے ایسا حویلی میں کیا ہو رہا تھا جو صرف ان لوگوں کو ہی ڈرا رہا تھا، ان لوگوں کو ہی نظر آ رہا تھا، جبکہ نازش کو ایسا کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اور ایک دن جب نازش اپنے شوہر کے پاس بیٹھی ہوئی تھی تو روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں جنات کی دنیا میں واپس چلے جانا چاہیے۔ ہم وہاں پر کتنے خوش تھے، کتنے مطمئن تھے، ہماری زندگی کتنی اچھی گزر رہی تھی۔ یہاں پر آ کر ہم کتنے مسائل کا شکار ہو گئے ہیں۔ شاید یہ انسانوں کی دنیا ہمیں راس نہیں آئی، یہ دنیا ہمارے لیے نہیں ہے۔ نازش نے روتے ہوئے اپنے شوہر سے کہا، جو اس کی بات افسردگی سے سن رہا تھا۔ دل میں وہ بھی نازش کی بات کی حمایت ہی کر رہا تھا، لیکن منہ سے کچھ نہیں بولا۔ نازش کو محسوس ہی نہیں ہوا کہ دروازے میں صبا کھڑی ہے، جس نے نازش کی بات سن لی ہے اور اس کے چہرے پر زلزلے جیسی کیفیت ہے۔ اچانک کسی احساس کے تحت نازش نے مڑ کر دیکھا تو صبا کو کھڑے دیکھ کر اس کا اپنا رنگ پیلا زرد پڑ گیا اور وہ خود پر قابو پاتے ہوئے کہنے لگی، آؤ صبا بیٹی، آ جاؤ، کیا بات ہے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ نازش نے جب صبا سے یہ کہا تو صبا اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں اور حیرانی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، امی، کیا آپ جنزادی ہیں اور ابا بھی جنزاد ہیں؟
کیا میں بھی ایک جنزادی ہوں؟ اگر ہم جنات ہیں تو پھر ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ آخر ایسا کیا ہے جو آپ لوگ مجھ سے چھپا رہے ہیں اور مجھے بتا نہیں رہے؟ صبا نے نازش اور اپنے والد کی طرف دیکھتے ہوئے باری باری پوچھا تو وہ دونوں ایک دوسرے سے نظریں چرانے لگے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ آج وہ دن آ گیا ہے جب صبا کو ساری حقیقت کے بارے میں آگاہ کرنا پڑے گا اور اسے بتانا پڑے گا کہ وہ جنات ہے۔ اور پھر نازش نے اپنے شوہر کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ سر ہلا کر رہ گیا، اور پھر نازش نے صبا کو ایک ایک کر کے سب کچھ بتا دیا۔ اسے سن کر صبا بے حد حیران ہوئی۔ اسے جیسے اس بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کا باپ اور ماں جن زادے ہیں، اور جب نازش نے اسے اس کی حقیقت بتائی اور کہا کہ ہم نے تمہیں کچرے کے ڈھیر سے اٹھایا اور تمہاری خاطر ہم نے اپنی اصلیت کو بھلا دیا، ہم نے سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا، جنات کی دنیا کو چھوڑ کر انسانوں کی اس دنیا میں آ بسے تاکہ ہم تمہیں پال سکیں اور تمہاری پرورش کر سکیں۔ اللہ نے ہمیں تمہارے روپ میں ایک پیاری سی بیٹی دی اور یہاں پر ہم رہ کر تمہیں پالنا چاہتے تھے۔ اپنی ماں کی یہ بات سن کر نازش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگی، اماں آپ نے مجھے یہ سب کچھ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں پہلے کیوں نہیں جانتی تھی؟ آخر آپ لوگوں نے میرے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں، اپنا گھر بار، اپنی اصلیت، اپنی پہچان، اپنی شناخت سب کچھ ختم کر دیا اور یہاں پر رہنے لگے صرف اور صرف میری وجہ سے۔ آخر آپ لوگوں نے کتنا کچھ برداشت کیا؟ کیا آپ لوگ اس طرح کے سلوک کے مستحق تھے؟ نازش نے محلے والوں کے سلوک کے بارے میں بات کرتے ہوئے اپنے ماں باپ سے کہا۔ وہ اپنے ماں اور باپ کا ہاتھ تھام کر بیٹھ گئی۔ نازش اور اس کے شوہر کے لیے اس بات کا ہی اطمینان کافی تھا کہ صبا نے ان کی مجبوریوں اور قربانیوں کو سمجھا، اور نہ صرف سمجھا بلکہ ان کا ساتھ دینے کا بھی وعدہ کیا۔ صبا کے والد اس بات سے بے حد خوش ہوئے اور کہنے لگے، نازش دیکھو ہماری صبا کتنی سمجھدار ہو گئی ہے اور اس نے کتنی آسانی سے ہماری مجبوریوں کو سمجھ کر انہیں اپنا لیا ہے۔ وہ آج بھی ہمیں اپنے ماں باپ ہی سمجھتی ہے اور اسی طرح ہی ہمارے ساتھ محبت کرتی ہے جیسے پہلے کرتی تھی۔ صبا کے والد نے خوش ہوتے ہوئے جب نازش سے یہ کہا تو وہ بھی سر ہلا کر رہ گئی۔ اسے بھی جیسے اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ صبا اتنی آسانی سے ان چیزوں کو سمجھ لے گی، جبکہ وہ تو کئی سالوں سے صرف اس بات سے ڈر رہے تھے، اور اب جب کہ صبا کے سامنے ساری حقیقت واضح ہو گئی تھی تو انہیں کس بات کا ڈر تھا؟ نازش اور اس کا شوہر اب اس بات سے مطمئن ہو گئے تھے کہ اب پر یہاں پر انہیں کوئی ڈر اور خوف نہیں۔ ان کی بیٹی ان کی حقیقت کے بارے میں جانتی ہے، اب انہیں کسی اور چیز کی پرواہ نہیں تھی اور نہ ہی وہ کسی اور چیز کی فکر کرنا چاہتے تھے۔ لیکن محلے والوں کی وہ یہ بات کہ انہوں نے حویلی میں سائے رقص کرتے دیکھے ہیں اور کچھ اس طرح کی عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں جو خوف زدہ کرتی ہیں، ان باتوں کے بارے میں انہیں اب کھوج لگانا تھی۔ کچھ ویسے بھی نازش کے شوہر پر جو مقدمہ چل رہا تھا انہیں اس بات کی بھی فکر تھی۔ اب چونکہ صبا کو ساری حقیقت کے بارے میں علم ہو گیا تھا تو اسی لیے نازش کے شوہر کو کسی بات کا کوئی خوف نہیں تھا۔ اسی لیے اب انہوں نے ان سایوں سے جب بات کی تو پتہ چلا کہ وہ جنات کی دنیا سے آئے ہیں اور نازش اور اس کے شوہر کو لینے آئے ہیں، کیونکہ انہیں اب اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ اپنی ملکہ اور بادشاہ کے بغیر وہ بیکار ہیں اور محل میں ان کے بغیر بالکل رونق نہیں ہے۔ نازش کے سسرال والے ان دونوں کو بے حد یاد کر رہے ہیں اور اب وہ صبا کو بھی قبول کرنے کو تیار ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ صبا ان کی پوتی ہے اور ان کے ساتھ ہی رہے گی۔ یہ بات نازش اور اس کے شوہر کے لیے بے حد حیران کن تھی۔ جس بات کے لیے وہ اپنے ماں باپ کو کتنے عرصے سے راضی کر رہے تھے، اب وہی بات ان کے ماں باپ خود کر رہے تھے اور انہیں خود سے وہاں پر بلا رہے تھے۔ وہ دونوں خوش تو ہوئے تھے کیونکہ اتنے سالوں سے وہ اپنوں سے دور تھے، لیکن وہ صبا کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ صبا سے پوچھ کر ہی فیصلہ کرنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ نازش کے شوہر نے صبا کے سامنے ساری حقیقت بیان کر دی اور جب اسے یہ بتایا کہ میں یہ فیصلہ تم پر چھوڑتا ہوں، کیا تم ہمارے ساتھ جنات کی دنیا میں واپس چلو گی یا پھر یہیں پر رہ کر تم ان مسائل کا سامنا ہمارے ساتھ مل کر کرو گی؟ تمہارا جو بھی فیصلہ ہوگا اپنے ذہن و دل کو کسی بھی قید سے آزاد رکھ کے وہ فیصلہ کرنا، ہمیں منظور ہوگا۔ نازش کے شوہر نے یہ سب کہہ کر صبا کی طرف دیکھا تو وہ جیسے کسی گہری سوچ میں گھری ہوئی تھی۔ صبا کو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ وہ یہاں پر خوش تھی، اس کا اسکول تھا، ماں باپ تھے،
حویلی تھی، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں اسے اس بات کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ اسے یوں لگتا تھا جیسے اس کے ماں باپ یہاں پر خوش نہیں ہیں، اس حویلی کی رونقوں میں اس کے ماں باپ شامل نہیں ہیں۔ اسے یوں لگتا تھا جیسے یہاں پر تنہائی کا آسیب انہیں کاٹ رہا ہے، کیونکہ وہ اپنوں سے دور ہو گئے تھے اور اسی وجہ سے یہاں پر آ کر وہ بالکل مرجھا کر رہ گئے تھے۔ ان کی زندگی بالکل تبدیل ہو کر رہ گئی تھی۔ اور پھر جس طرح آج کل صبا کے والد کی مالی مشکلات کا سامنا تھا، تو وہ سمجھ سکتی تھی کہ ان کے لیے یہ سب کچھ کتنا مشکل ہے۔ یہی وجہ تھی کہ صبا نے سارے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہی فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، ہم واپس چلتے ہیں اور جنات کی دنیا میں رہتے ہیں۔ مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، یہاں پر ہو یا وہاں پر، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ دونوں خوش بھی رہیں۔ اسی لیے آپ کی خوشی اپنوں کے درمیان ہے تو ہم اپنوں کے درمیان لوٹ کر چلتے ہیں۔ صبا کے اس فیصلے نے اس کے ماں باپ کو بے حد حیران کر دیا تھا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کی صبا اس طرح کا کوئی فیصلہ کرے گی، لیکن در حقیقت وہ اس فیصلے سے خوش ہوئے، کیونکہ صبا نے ان کی خوشی کو اہمیت دی اور انہیں اس بات پر فخر ہوا کہ ان کی بچی احساس کرنے والی اور محبت کرنے والی طبیعت کی مالک ہے۔ یہی وجہ تھی کہ صبا کے والد نے چند دنوں میں ہی یہاں سے اپنا سب کچھ سمیٹ لیا، لیکن حویلی کو انہوں نے نہیں بیچا۔ یہ حویلی انہوں نے ایک یادگار کے طور پر رکھ دی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ جب صبا جوان ہوگی تو اگر وہ یہاں پر آ کر رہنا چاہے یا شادی کے بعد اگر یہاں پر آباد ہونا چاہے تو انہیں بہت خوشی ہوگی۔ اسی لیے یہ حویلی انہوں نے صبا کے لیے رکھ دی تھی اور اسی لیے جنات کی دنیا میں واپس چلے گئے تھے۔ وہ وہاں پر پہنچے تو ان کا ایک شاندار استقبال کیا گیا۔ ہر ایک نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا اور یوں لگ رہا تھا جیسے ہر آنکھ انہی کی منتظر ہے۔ نازش اور اس کا شوہر یہ سب دیکھ کر بے حد حیران تھے۔ وہ اپنے جو کل تک انہیں اپنا نہیں سمجھتے تھے، ان کے چند برسوں کی جدائی نے انہیں کیسے بدل ڈالا۔ اپنے محل اور وہاں کے لوگوں کو دیکھ کر نازش اور اس کا شوہر اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پائے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ محل میں آ کر نازش اور اس کا شوہر تو خوش تھے ہی، لیکن صبا بھی بے حد خوش تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ڈھیروں محبتوں کے درمیان واپس آ گئی ہو۔ صبا یہاں پر اڑتی پھرتی، اسے ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا، اس کے منہ سے نکلی ہوئی خواہش کو پورا کیا جاتا۔ پہلے صرف اس کے ماں باپ اس کے اوپر جان نچھاور کرتے تھے، اب تو اس کے بہت سارے اپنے تھے جس کے اوپر اپنی محبتیں لٹاتے رہتے تھے۔ نازش اور اس کا شوہر بہت مطمئن اور خوش تھے اور وہ اکثر صبا سے اس بات کا اظہار کرتے کہ اس نے بر وقت یہ فیصلہ لے کر انہیں کسی بڑی خواری سے بچا لیا اور انہیں اپنوں کے درمیان پہنچا کر ان کی زندگی جیسے واپس لوٹا دی۔ صبا اپنے ماں باپ کے الفاظ سنتی تو بے حد خوش ہوتی، کیونکہ وہ یہی تو چاہتی تھی کہ اس کے ماں باپ اس کے لیے جتنی قربانیاں دے چکے ہیں، جس طرح اپنی ساری زندگی اس کے لیے وقف کر دی، وہ چاہتی تھی کہ اب وہ اپنے اپنوں کے درمیان رہیں اور وہاں پر رہ کر اپنی باقی زندگی گزارے۔ اس کے اپنے ماں باپ نے تو اس کے ساتھ زیادتی کر کے اسے کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا تھا۔ ان کی طرف سے تو وہ اسی دن مر گئی تھی جس دن انہوں نے اسے وہاں پر پھینکا تھا۔ تو اب اس کے ماں باپ تو یہی تھے اور ان کی خوشیاں بھی صبا کی اپنی خوشیاں تھیں۔ اسی لیے اس نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ وہاں پر رہ کر اسے کیا حاصل ہونا تھا، جبکہ یہاں پر اسے ماں باپ کا ساتھ، ان کی دلی خوشی اور ان کی مکمل حمایت حاصل تھی۔